الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يكون اللعانون شفعاء ولا شهداء يوم القیامہ او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ محترم سامعین، آج کا یہ درس ایک انتہائی اہم موضوع پر ہے اور اس موضوع کا مختصر نام ہے لعنت بھیجنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے احادیث مبارکہ میں اپنے امت کو لعنت بھیجنے سے منع فرمایا ہے، اور اس کے بارے میں احادیث مبارکہ میں انتہائی سخت ترین وعیدیں بھی وارد ہو چکی ہے۔ ہمارے معاشرے کا یہ ایک انتہائی بدترین رویہ بن چکا ہے کہ لوگ ایک دوسرے پر لعنتیں بھیج رہے ہیں۔ جہاں پر تھوڑا سا اختلاف ہو جائے، تھوڑی سی بد زبانی ہو جائے، تھوڑے سے آپس میں کچھ معاملات زیادہ ہو جائے تو لوگ ایک دوسرے پر لعنتیں بھیجنے لگتے ہیں، لیکن لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہوتا ہے کہ یہ لعنت ہے کیا چیز۔ کیا اسلام کے اندر کسی پر لعنت بھیجنا جائز بھی ہے یا نہیں؟ بغیر شرعی حکم کے معلوم کیے ہم ایک دوسرے پر لعنتیں بھیجتے ہیں، اور لعنتیں بھیجنا یہ ہمارا عرف عام بن چکا ہے۔ جہاں پر کوئی لیڈر مجھے پسند نہ آیا، کوئی کارکن مجھے پسند نہیں آیا، معاشرے کے کسی فرد کو میں نے کسی غلط کام میں مبتلا دیکھا تو میں نے اس پر لعنت بھیج دی۔ حالانکہ لعنت بھیجنا یہ ایک انتہائی بدترین عادت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جا بجا جب کسی کو دیکھا کہ وہ کسی پر لعنت بھیج رہے ہیں تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو منع بھی فرمایا ہے، اور احادیث مبارکہ میں اس کے بارے میں بہت سخت ترین وعیدیں بھی وارد ہوئی ہے۔ مختصراً آپ یہ جان لیں کہ لعنت بھیجنا کہتے ہیں اللہ کی رحمت سے دوری کو۔ جب کوئی انسان کسی کو کہہ دیتا ہے کہ آپ پر اللہ کی لعنت ہو تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی رحمت سے دور کر دے، اللہ کی رحمت سے آپ دور ہو جائے۔ تو اسی باب میں اب دیکھو احادیث مبارکہ میں مختلف وعید آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی ہے۔ مثلا جو حدیث میں نے آپ کے سامنے بیان فرمائی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يكون اللعانون شفعاء ولا شهداء يوم القیامہ، کہ قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کو دو تمغے عنایت فرمائے ہیں۔ ان میں ایک شفاعت کا تمغہ ہے کہ ایک انسان دوسرے کے لیے شفاعت کرے گا، اور ایک ہے شہادت، گواہی کا تمغہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو امت ہے یہ انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام کے حق میں گواہی دیں گے۔ لیکن آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جو لوگ لعنتیں بھیجنے والے ہیں، ایک دوسرے پر لعنتیں بھیجتے ہیں، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ قیامت کے دن کسی کی بھی سفارش نہیں کریں گے۔ اب چاہے کوئی عالم ہو یا طالب علم ہو یا کوئی سیاسی کارکن ہو یا معاشرے کا کوئی بھی فرد ہو، اگر وہ لعنتیں بھیجنے والا ہے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ قیامت کے دن سفارش نہیں کر سکتا ہے۔ اور اسی طرح ولا شہداء، قیامت کے دن اس امت کی شان یہ ہے کہ یہ باقی انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام کے حق میں گواہی دیں گے، لیکن آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے امت کے وہ لوگ جو لعنتیں بھیجنے کے عادی ہیں، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ قیامت کے دن شہداء بھی نہیں بنیں گے، گواہی بھی نہیں دیں گے۔ بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تو یہ بھی فرمایا، جو یہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، فرمایا کہ لا ينبغي لصدیق ان يكون لعانا، کسی بھی دوست کے لیے لعان یعنی لعنتیں بھیجنے والا یہ مناسب نہیں ہے۔ یعنی اس اصول کی طرف آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اشارہ فرمایا ہے کہ جو انسان لعنتیں بھیجنے والا ہو وہ دوستی کا لائق ہی نہیں ہے، اس کے ساتھ دوستی ہی نہ کی جائے، اس کو اپنے دوستی سے دور رکھا جائے۔ ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جو کہ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ان العبد اذا لعن شیئا، جب ایک بندہ کسی پر لعنت بھیجتا ہے، صعدت اللعنت الى السماء، تو یہ لعنت آسمان کی طرف چڑھ جاتی ہے، فتغلق ابواب السماء دونہا، تو اس سے پہلے یعنی لعنت کے پہنچنے سے پہلے آسمان کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، ثم تأخذ یمینا وشمالا، پھر یہ لعنت دائیں بائیں پھرنے لگتی ہے، فاذا لم تجد مساغا، جب لعنت کے لیے کوئی جگہ نہیں ملتی ہے، رجعت الی الذی لعن،
تو یہ اس آدمی کی طرف لوٹ جاتی ہے جس پر لعنت بھیجی گئی ہے، اِلَى الَّذِي لُعِنَ، جس پر لعنت بھیجی گئی ہے، إِن كَانَ أَهْلًا لِذَلِكَ، اگر وہ اس لعنت کا اہل ہو تو اس پہ پڑ جاتی ہے، وَإِلَّا رَجَعَتْ إِلَىٰ قَائِلِهَا، ورنہ جو اس کا کہنے والا ہوتا ہے اسی کی طرف یہ لعنت لوٹ جاتی ہے۔ تو دیکھیں کبھی کبھی انسان ایک لعنت بھیج دیتا ہے اور وہ لعنت خود انسان پہ پڑ جاتی ہے، کتنی سخت ترین بات ہو گئی جب آپ نے خود ہی اپنے بارے میں بد دعا فرمائی کہ جب آپ کسی پہ لعنت بھیجتے ہو وہ لعنت کا مستحق ہی نہیں ہے تو وہ لعنت آپ پہ ہی پڑ جاتی ہے، کیونکہ اگر آگے والا مستحق نہیں ہوگا تو حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ لعنت لوٹ جائے گی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس المؤمن بالطعان، کہ مومن انسان کبھی بھی طعنہ دینے والا نہیں ہوتا ہے، ولا اللعان، اور نہ کبھی لعنتیں بھیجنے والا ہوتا ہے، ولا الفاحش، اور نہ کبھی فحش گوئی کرنے والا ہوتا ہے، بیہودہ باتیں، ایسی باتیں جو غیر تہذیبی یافتہ ہے، جو معاشرے کے تہذیب، معاشرے کی صلاح و امن کو خراب کرتی ہے، ولا البذی، اور نہ وہ باتیں جو تہمت کے ساتھ ریلیٹڈ ہے۔ تو دیکھیں جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چند احادیث مبارکہ میں اس امت کو لعنت بھیجنے سے منع فرمایا ہے، بلکہ علماء اکرام تو اس حد تک فرماتے ہیں کہ کسی کافر پر بھی لعنت نہیں بھیجنی چاہیے، ہاں اس کافر پر لعنت بھیجنی چاہیے جس کے بارے میں انسان کو یقین ہو کہ یہ کفر کی حالت میں مرے گا، ورنہ جب ایسے کافر پر آپ لعنت بھیجتے ہو کہ جو ابھی تک مرا نہیں ہے، شاید کہ وہ بعد میں مسلمان ہو جائے، تو کیسے آپ کہہ سکتے ہو اس پر لعنت بھیج کر کے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی رحمت سے دور فرمائے؟ تو معاشرے کے اندر یہ جو خرابی پھیلی ہوئی ہے، لعنتیں بھیجنا، یہ انتہائی خطرناک چیز ہے، ہمیں اس سے باز آنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دوری، اللہ کی رحمت کا تو کوئی بھی مالک نہیں ہے، تو کیوں ہم لوگوں کو اللہ کی رحمت سے دور کرتے ہیں، کیوں ہم اپنے معاشرے کو خراب کرتے ہیں؟ تو اس وجہ سے اس بری خصلت سے ہمیں باز آنا چاہیے۔ جزاکم اللہ تعالی خیرا کثیرا۔